مکہ اور مدینہ میں ایک فرق ہے. مکہ اور مدینہ میں بولیے فرق ہے. مکہ مرکز عبادت، یہ خاص فرق سمجھا رہا ہوں. مکہ مرکز عبادت، مدینہ مرکز محبت. اب فرق دیکھیے، آپ کو 3 نقطے سمجھاؤں گا گفتگو ختم کرنے سے پہلے، اور یہ کلائمیکس ہے پوری گفتگو کا. آقا علیہ السلام جب مکہ سے چلے مدینہ آ گئے، اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ، اہمیت دیکھیے کس کو دے رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. جب مدینہ پہنچ گئے آقا علیہ السلام، مکہ چھوٹ گیا تو دعا کی، عرض کیا اللہم حبب الینا المدینہ. مضمون محبت ہے نا، اب محبت مدینہ. فرمایا حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. دعا کی، عرض کیا باری تعالی ہمیں مدینہ کی اتنی محبت عطا کر جتنی محبت مکہ اور کعبہ سے ہے، بلکہ مکہ سے محبت مدینہ کے ساتھ بڑھا دے. فرمایا مدینہ کی محبت مکہ کی محبت سے بڑھ جائے. اب بات سننے والی ہے. حج وہاں ہوتا ہے، نمازوں کا رخ ادھر ہوتا ہے، خدا کا گھر وہاں ہے، تو مدینہ سے محبت مکہ سے زیادہ کیوں؟ متفق علیہ حدیث. اس لیے کہ خدا کا گھر وہاں ہے پر مصطفیٰ کا در یہاں ہے. چونکہ مصطفیٰ کا در ادھر ہے، آقا نے دعا کی کہ باری تعالیٰ مکہ کے مقابلے میں مدینہ کی محبت ہماری زیادہ کر دے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ تیرے بندے اور نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی. انہوں نے مکہ کی برکت کی دعا کی. بڑی توجہ سے سمجھیں، میں اپنے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث. حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، کئی صحابہ کرام. انس ابن مالک کی روایت بخاری مسلم، مسند احمد بن حنبل، مسند ابن ابی خیثمہ، ابو یعلا، ابو وانا، کل کتب حدیث میں صحیحین کے ساتھ متفق علیہ حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما بمکہ من البرکہ. اے اللہ میرے مدینہ کو تو نے مکہ کو بھی برکت دی، میرے مدینہ کو بھی دی. دعا کی موری تعالیٰ میرے مدینہ کی برکت مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کر دے. اب یہ میں تو نہیں فیصلہ سنا رہا، بخاری مسلم کی حدیث آقا عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ میرے مدینہ میں برکت مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کر دے. یہ محبت کا راستہ دکھا رہے ہیں صحابہ کو. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اسی طرح صحیح مسلم سیاستہ بخاری ترمذی. آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ انی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک بہ لمکہ ومثلہ معہ او مثلہ معہ. عرض کیا باری تعالیٰ تیرے رسول ابراہیم نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. جتنی برکت تو نے مکہ کو دی اتنی ہی برکت مدینہ کو دے. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس سے 2 گنا اور برکت مدینہ میں اضافہ کر دے، مدینہ کی برکت بڑھا دے. پھر میرے آقا نے دعا کی. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم بارک لنا فی سائنا ومدنا وقلیلنا وکثیرنا واجعل مع البرکۃ برکتین، واجعل مع البرکۃ برکتین. اب تک حدیثیں تھیں کہ مدینہ کی برکت مکہ کی برکت کے مقابلے میں کتنے گنا؟ 2. اب آگے چلیے، اب یہاں فرمایا 3 گنا کر دے، 3 گنا کر دے. فرمایا باری تعالیٰ واجعل مع البرکہ، سب سے پہلے تو جو برکت مکہ کو دی اس کے برابر برکت مدینہ کو دے دے. اور پھر وجعل مع البرکۃ برکتین، ایک برکت کے ساتھ
پھر 2 گنا برکتیں اور اضافہ کر دے، ایک برکت کے ساتھ 2 گنا برکتیں اور عطا کر دے، تو میرے مدینہ کی برکت 3 گنا کر دے، مدینہ کی برکت 3 گنا کر دے۔ اور پھر تیسرا نقطہ، آقا علیہ السلام نے مدینہ کو مرکز محبت بنایا، اور میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ ایمان محبت میں ہے، اور محبت ایمان میں ہے۔ محبت سلامت ہے تو ایمان کی حفاظت ہے، اگر محبت سلامت نہیں تاجدار کائنات سے تو ایمان کسی کا کچھ نہیں بچتا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور نے فرمایا، ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، فرمایا قیامت سے پہلے ساری دنیا سے ایمان سمٹ جائے گا، دنیا میں کفر پھیل جائے گا، ایمان سمٹنا شروع ہو جائے گا، اور سمٹ کر سارا ایمان، فرمایا اس طرح مدینہ میں جمع ہو جائے گا جیسے سانپ اپنی حفاظت کے لیے اپنے بل میں جمع ہو جاتا ہے، جیسے سانپ اپنے بل میں آ کے حفاظت پکڑتا ہے، اس طرح کل جہان کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، اس کی حفاظت مدینہ میں ہوگی۔ سوال یہ، مکہ میں کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان مکہ میں کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان کی حفاظت مکہ میں کیوں نہیں ہوگی؟ وہاں کعبہ ہے۔ مگر خدا کی قسم کل ذخیرہ حدیث کو کھنگال ڈالا ہے، ایک مقام پر بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ ایمان مکہ میں جا کے حفاظت پکڑے گا، ایک جگہ نہیں فرمایا، فرمایا سارے جہان سے سمٹا کر مدینہ، میرے مدینہ میں ایمان آ کے محفوظ ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا، یوشک ان ینتوی الاسلام فی کل بلد الی المدینہ، اور پھر اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مقام پر، ان الاسلام بدا غریبا سیعود غریبا کما بدا وهو يعرض الى بین المسجدین وهو يعرض بین المسجدین کما تعرض الحیۃ الى جحرها، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مکہ اور مدینہ کے درمیان آ کر رک جائے گا، ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر۔ لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مدینے کی بات کرتے ہیں، آؤ آج فیصلہ بتا دوں، ایمان مکہ کا نام لینے والوں کا بچتا ہے یا مدینہ کا نام لینے والوں کا بچتا ہے؟ یہ مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ مدینے کا تذکرہ ہمہ وقت نعت خوان کیوں کرتے ہیں؟ یہ عاشق لوگ مدینہ کی گلی کوچے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے حضور نے ایمان کو مکہ نہیں بھیجا، خدا نے ایمان کو مدینہ بھیجا ہے۔ اے ایمان، اگر قیامت سے پہلے تجھے اپنی حفاظت چاہیے، ہماری حفاظت تو دور کی بات ہے، اے ایمان تیری اپنی حفاظت اگر درکار ہے تو تیری حفاظت مکہ میں نہیں مدینہ میں ہوگی۔ تو آقا نے فرمایا کہ سارے جہان سے ایمان سمٹے گا، اور سمٹ کر سب سے پہلے حجاز میں آ جائے گا۔ ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جحرها، ساری دنیا کے ملکوں سے ایمان سمٹتا جائے گا، کفر پھیلتا جائے گا، ایمان سمٹتا جائے گا، اور سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا۔ حجاز صوبہ ہے، مکہ مدینہ کا صوبہ، حجاز میں آ جائے گا، وہاں رک جائے گا۔ اب حجاز میں آ کر ایمان پوچھے گا، باری تعالیٰ اب اپنی حفاظت کے لیے کہاں جاؤں؟ ایمان پوچھے گا، حجاز میں آ گیا، صوبہ حجاز میں آ گیا، باری تعالیٰ اب کہاں جاؤں؟ حکم ہوگا، اے ایمان اب مکہ مدینہ کے درمیان چلا جا۔ حدیث میں ہے، ان الایمان لیعرض بین المسجدین، مکہ اور مدینہ دو حرمین کے درمیان ایمان آ کے رک جائے گا، نہ ادھر نہ ادھر، ادھر مکہ ادھر مدینہ، درمیان میں ایمان رک جائے گا۔ اب ایمان پوچھے گا، باری تعالیٰ اب کہاں جاؤں حفاظت کے لیے؟ کفر پھیلتا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، حکم ہوگا ایمان اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو گنبد خضرا میں چلے جاؤ، گنبد خضرا کے شہر میں جاؤ، میرے مصطفیٰ کے مدینہ میں ایمان وہاں ہوگا۔ تو حدیث پاک ہے کہ تیسرے مرحلے میں ایمان
سمٹ کر پھر مدینہ پاک آئے گا، مدینہ پاک آئے گا۔ اب ایک راز کھول دوں آج گفتگو ختم کرنے سے پہلے، یہاں تک تو آقا نے فرمایا، راز نہیں بتایا۔ وہ مدینہ میں گنبد خضرا میں ایمان کو کیوں بلا لیں گے؟ میری بات سمجھے؟ مکہ بھی بلا سکتے تھے، یہاں کیوں بلا لیں گے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے۔ سن لو میری بات یاد رکھنا، اس لیے کہ ساری کائنات اور پوری زمین پر فنا آئے گی قیامت پر، گنبد خضرا پہ فنا نہیں آئے گی۔ ایسے جوش میں آ کر مجھ پہ فتوے نہ لگا دینا، علم سے عقل سے کام لینا۔ جو بات کہتا ہوں میں دلیل کے بغیر نہیں کہتا، مجھ سے پوچھ لینا کہ اتنی بڑی بات کیوں کی۔ ہر شے پر فنا آ جائے گی، گنبد خضرا پہ فنا نہیں آئے گی قیامت کے دن۔ ہر شے پر قیامت بپا ہوگی، ایک گنبد خضرا پہ قیامت نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کیوں، یہ کیا بات کہہ دی؟ ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی، ایسے سمجھا دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ، میں متفق علیہ سے نکلا ہی نہیں باہر، میں بخاری مسلم سے باہر نکلا ہی نہیں۔ آقا نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا ما بین قبری، دو حدیثیں ہیں، و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا حجرہ، میری عائشہ کا حجرہ جہاں میرا مزار اقدس اور گنبد خضرا ہے، اس دیوار سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا خطہ اس دنیا کا نہیں، یہ جنت کا باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ یہ اس زمین کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ جنت کا حصہ ہے۔ حضور کے حجرہ اور گنبد خضرا کی دیوار سے لے کر منبر نبوی تک یہ سارا خطہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ لوگوں، قیامت زمین پر آئے گی، جنت پر نہیں آئے گی، اس لیے کہ جب قیامت ختم ہوگی تو تبھی تو آپ جنت میں جائیں گے۔ اگر جنت فنا ہو گئی ہوتی تو جاتے کہاں؟ اگر جنت فنا ہو جاتی تو پھر جاتے کہاں؟ ہاں، جو حضور کی محبت سے معروم ہو گئے ان کی جنت فنا ہو گئی۔ جنت پہ فنا نہیں آئے گی، جنت کے دروازے کھلیں گے عاشقوں کے لیے، غلاموں کے لیے، مومنوں مسلمانوں کے لیے۔ تو آقا نے فرمایا، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا خطہ جنت کا باغ ہے۔ تو جب قیامت آئے گی تو فنا آئے گی، اور ہر شے پہ فنا آئے گی، جنت پہ نہیں آئے گی۔ سو قیامت کے وقت زمین فنا کر دی جائے گی، یہ خطہ گنبد خضرا سے منبر مصطفیٰ تک یہ اٹھا کر واپس جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ چونکہ یہ خطہ جنت میں رکھ دیا جائے گا، فنا نہ ہوگی، اس لیے اللہ نے کہا، اے ایمان، اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے تو گنبد خضرا میں چل، کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے، گنبد خضرا فنا نہیں ہونے والا۔ سو لوگوں، جس سرزمین پر حضور آ گئے، لیٹ گئے، اس کو فنا نہیں، تو جس کے دل میں حضور رہ لیں اس کو فنا کہاں ہوگی؟ اپنے دلوں کو حضور کا مسکن بنا لو، اپنے دلوں کو حضور کی محبت کا مرکز بنا لو۔